बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेश जी के एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। ये वीडियो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है। हम बात करेंगे कि जनाब पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट क्यों नहीं आ रही, क्यों नहीं पीपीएससी एडवर्टाइजमेंट पब्लिश कर रहा, और अगला इश्तिहार कब तक मुतलब है और कौन सी जॉब आ सकती है। वीडियो पूरा देखा करें। अक्सर लोग जो है वो वीडियो आती है तो उसके बाद मैसेज करते हैं कि सर आप हमें बता दें, तो आप ज़्यादा वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपको सारी बातें क्लियर हो जाएं। सबसे पहले बात यह है कि जनाब आपको पता है कि पीपीएससी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो है रेगुलराइजेशन एक्ट जो था वो खत्म करके अब आपको पता है कि लम सम पे जॉब देने जा रही है। इसलिए गवर्नमेंट ने तमाम इदारों को रोका हुआ है कोई भी ऐड लगाने से, क्योंकि वो तमाम जो जॉब्स आएंगी वो जनाब लम सम पे आएंगी। अब मैं आपको बताऊं कि जो लोग रेगुलर जॉब में जो मतलब है कि आपको पता सहूलियात थी वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं होती, लेकिन लमसम क्या है? लमसम मैं ऐसे समझता हूँ कि आपकी जितनी भी सैलरी होगी ना उससे आपको ज्यादा सैलरी मिलेगी। लाइक दैट अगर आपकी सैलरी 1 लाख है तो आपको लमसम में जो है 2 लाख मिलेगी। तो लमसम मैं समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार गवर्नमेंट निकाल रही है, क्योंकि बाहर के मुल्कों में भी ऐसा ही है, तो ये तरीकाकार ज्यादा बेहतर है। ठीक है, वैसे तो रेगुलर होना चाहिए, वो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि हम पुराने रिवाज पे चल रहे हैं और पुराने ही रिवाज पे हम पसंद करते हैं। हम खुद भी अपने आप को तब्दील नहीं करना चाह रहे। बहरहाल इसका फायदा क्या है जो मेरे अल्फाज में है? देखिए जी, एक तो लाइफ जो है बड़ी लिमिटेड है। ठीक है, पहले तो ये होता था कि जनाब एक बंदे ने जो है रिटायरमेंट के बाद जो है बड़ा सेहतमंद है और ये, लेकिन आज के दौर में इतनी बीमारियां आ चुकी हैं कि मैं अपने देहात में अगर आप छोटी सी बात बताऊं कि आमों के जो बागात हैं बड़े फलते थे और बड़े उनको रेट लगते थे। आज मैं 2-3 साल से ये चेक कर रहा हूँ कि आमों के अंदर इतनी बीमारियां आ चुकी हैं, लोग जो है ना आम की फसल जो है निकलवाते जा रहे हैं और वहां पर बस आम रूटीन में जो गंदम होती है वही लगा रहे हैं। तो ये एक मतलब है कि आपको पता है जिस तरह एक प्रोटीन मैटर माहौल चल रहा है, तब्दील हो रहा है, तो हर चीज इसमें तब्दील होती जा रही है। मैं आपको मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आज आपने एक गाड़ी ली है, आज आपने गाड़ी ली है 20 लाख रुपए की। 15 मतलब 2 महीने बाद या 3 महीने बाद या 4 महीने बाद या ये मैं समझ 10 साल बाद उस गाड़ी की कीमत जो है, गाड़ी आप अच्छी चला रहे हैं, 10 साल बाद वो गाड़ी हो गई है जनाब 50 लाख रुपए की। तो आपकी वो गाड़ी जनाब आपको 20 लाख नहीं बल्कि आपको ज्यादा पैसे देगी, मीन के आपको उसका नुकसान नहीं होगा। ठीक है, अगर आज आपको सैलरी 1 लाख की बजाय 2 लाख मिल रही है तो वो 2 लाख आपके लिए आज फायदा है क्योंकि आप उन 2 लाख से बहुत कुछ आगे बना सकते हैं। ठीक है, आप बहुत कुछ आगे उसको लेके जा सकते हैं। आपने एक प्लाट लिया है, प्लाट की कीमत है जनाब 30 लाख रुपए, तो जो है आपको पता है कि 5 साल बाद वो 30 लाख का नहीं होगा, कम से कम 50 लाख होगा, 40 लाख होगा, कम नहीं होगा, 30 से कम नहीं होगा। तो फायदा आपको यानी कि अगर आप देखें जो आपकी पेंशन होती है वो जितनी आपको कटती है उतनी आपको मिलती है। ठीक है, तो ये जो है बरल इसके अंदर जो रेगुलर और लमसम में है कुछ फायदे भी हैं कुछ नुकसान भी हैं। जीप रिफंड का अब ये लमसम पे और क्या चीज मिलेगी ये जब तक क्लियर नहीं होगा तब तक हम इस बात पे कोई बात बहस नहीं करते। लेकिन हमारा सवाल ये है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब पीपीएससी अपनी एडवर्टाइजमेंट कब शाया करेगा और अगला इख्तियार कौन सा आ सकता है और शाया क्यों नहीं कर रहा, उसकी मैंने आपको वजह बता दी है जनाब कि पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट ना आने की जो मेन वजह वो यही है कि गवर्नमेंट ने तमाम महकमों को रोका है कि कोई भी ऐड नहीं लगाएंगे आप अखबारात के अंदर। आप देखते होंगे कि पंजाब गवर्नमेंट का कोई भी इश्तिहार अभी नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन जिन्होंने वर्क कर लिया लमसम पे उनके आ रहे हैं, लेकिन इसलिए पीपीएससी को जो भी रिक्वेजिशनें आ चुकी थी या रिक्वेजिशनें भेजी जा रही है वो लमसम पे आ पाएंगी। डिप्टी अकाउंटेंट की है वो लमसम पे आएगी रेगुलर की बजाय। अब अगला जो इश्तिहार है वो कब तक आएगा? अगला इश्तिहार जो मेरे कागजात के मुताबिक है वो जनाब इंशाल्लाह ताला जो है पीपीएससी ऐड लगाएगा। ये आपको पता है कि कोई भी डिपार्टमेंट है ना वो अपनी ऐड खुद नहीं लगाता, वो अपनी ऐड इसलिए खुद नहीं लगाता क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट होता है उसका एक तरीकाकार होता है। वो ऐड एक डिपार्टमेंट होता है उसको भेजते हैं और उस डिपार्टमेंट जो है वो खुद अपनी मर्जी के अखबारात को देता है कि इसके अंदर आप लगा दें ऐड। ठीक है, तो डिपार्टमेंट जो है उस डिपार्टमेंट को अपने चार्ज पे करता है। खैर सवाल ये है कि ये जो ऐड ना आने की मेन वजह है वो यही है कि गवर्नमेंट ने भी रोका हुआ है। अगला इख्तियार अब कब तक आएगा? अगला इख्तियार एक तो जनाब याद रखें कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर की जॉब आएंगी और डिप्टी अकाउंटेंट की जॉब आएंगी। ये ऐड कब तक आएगी? ये ऐड इंशाल्लाह ताला
10 مئی کے بعد آنا سٹارٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, اور پی پی ایس سی کے پاس کافی سارے ریکویزیشن موجود ہے. آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ جاب نہیں آ رہی ہے, جاب آئیں گی جناب. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو آبادی کم تھی تو اس وقت بہت سے لوگ چلا رہے تھے, اب آبادی زیادہ ہو گئی ہے تو اب کم نوکری ختم ہوتے جا رہے ہیں, کون چلائے گا گورنمنٹ. تو اس بات سے نا آپ مطلب ہے کہ وہ گھبرائیں نہیں, نوکریاں آئیں گی, سارا کچھ آئیں گی, لیکن طریقہ کار چینج ہو جائے گا. ٹھیک ہے, دیکھیں جی پہلے زمانے میں جو ہے بینک ہوتے تھے, بینک کی جاب کو پروفیسر لیکچرار یا ڈاکٹر کی جاب سے اچھا سمجھا جاتا تھا شروع میں. تو فلاں بندے کی جی بینک میں جاب ہے, کیونکہ بینک میں اس وقت تھوڑی آتی بہت زیادہ تھی. بینک اس کے بعد کمرشلائز ہو جائے گا, مطلب مائکرو فائنانس بینک آ گئے. اس کے بعد بینک کو پوچھتا ہی نہیں ہے. اب جناب ڈاکٹر بہت اچھا ہے, پروفیسر بہت اچھا ہے. تو یہ تبدیلیاں آتی رہتی ہیں, یہ آپ کو پتہ ہے کہ پوری دنیا میں مطلب ایک تبدیلی آتی ہے اور وہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. تو لہٰذا اگر لم سم پہ بھی آپ کو جاب ملتی ہے تو وہ آپ گھاٹے کا سوچ سکتے ہیں. جہاں پہ آپ کو 1 لاکھ ملنا تھا وہاں پہ آپ کو 2.5 لاکھ ملے گا, 2 لاکھ ملیں گے, اس سے بھی زیادہ ملیں گے, تو وہ آپ کو فائدہ ہے, آپ اسے اپنا گھر بنا سکتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ میں آپ یہاں پہ ہمارے ایک کچھ رشتے دار تھے, وہ جناب ان کی ایک اچھی جاب تھی, مطلب بہت اچھی جاب تھی, 17 18 19 جو بھی تھا. ریٹائرمنٹ تک وہ بندہ اپنا گھر نہیں بنا سکا. ٹھیک ہے, ریٹائرمنٹ تک وہ بندہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا. لیکن اگر آج کے دور میں دیکھیں, اگر آپ کی اچھی جاب ہے, 2-3 لاکھ سیلری ہے, تو آپ بینک سے لون لے کے اپنا گھر فوراً بنوا سکتے ہیں, کیونکہ آپ کی سیلری اچھی ہے. اس وقت سیلری اتنی ہوتی تھی, گھر کے خرچے نہیں پورے ہوتے تھے. تو وہ کیا جاب تھی, وہ ریگولر جاب. اس کے بعد ان کو پینشن ملی, پینشن سے انہوں نے گھر بنوایا, پینشن وہیں پہ ختم ہو گئی. تو اس چیز سے نہ گھبرایا کریں. گورنمنٹ ہمیشہ جو بھی اقدامات ہوتے ہیں نا وہ اچھائی کی طرف جاتے ہیں. ٹھیک ہے, خیر. تو یہ اختیارات جناب 10 مئی کے بعد آنے سٹارٹ ہوں گے, اور ڈپٹی اکاؤنٹنٹ اور جناب چائلڈ پروٹیکشن آفیسر کی جاب, اور اس کے علاوہ کچھ کمپیوٹر ریلیٹڈ جاب بھی آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ جناب ایڈ آئیں گے, آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے جناب ایف آئی کے بارے میں. ایف آئی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے کہ جناب ان کی جاب جو ہے اپلائی کرنے کی جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ 10 مئی کر دی گئی ہے, لیکن ویب سائٹ کے اوپر نہیں آ رہا. اس لیے جناب تمام لوگ سوشل میڈیا پہ بجائے ہمیشہ ویب سائٹ کا سہارا لیا کریں. یہاں پہ اگر انہوں نے اپڈیٹ نہیں کیا تو اس کا مطلب شاید نہیں بڑی ہوگی. بہرحال آفیشیل نوٹیفیکیشن ایک اہم ترین چیز ہوتی ہے, یہ آپ نے یاد رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے انڈکشن, یہ جو ایف جی ای آئی ہے, فیڈرل گیریزن ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی, اس کی بھی سننے میں آ رہا ہے کہ 5 مئی کر دی ہے, لیکن اس کی تو ویب سائٹ ہی نہیں چل رہی. اس کی شاید بڑھ جائے, کیونکہ جب اس کی ویب سائٹ ہی کام نہیں کر رہی تو پھر شاید بڑھ جائے. بہرحال اس میں جناب یاد رکھیے گا, لاسٹ ٹائم 13 لاکھ لوگوں نے اپلائی کیا تھا. اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں جی 5 لاکھ 6 لاکھ کے قریب ہو چکے ہیں, اتنا گورنمنٹ نے پیسہ کما لیا ہے, فلاں کر لیا. اس طرح کی سوشل میڈیا پہ بات کرنا کہ جناب میرے خیال میں یہ صحیح نہیں ہے جناب. اب گورنمنٹ نے تو ایک جاب اناؤنسمنٹ کی ہے. اب دیکھیں یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی میں جو بھی اشتہار آتا ہے نا اس میں جناب 2500 روپے کا چلان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ وہ اپلائی کرتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ جناب اب ہمیں اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ اپڈیٹ تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. بہت سے لوگوں کے مسائل پرابلم تھے. میں آپ کو یہ بتا دوں, جو بندہ ایف آئی کے اندر جو ہے نا ٹاپ کرنا چاہتا ہے نا, اس کے اوپر میں پراپر ایک ویڈیو بناؤں گا. ایف آئی میں اگر آپ ٹاپ کرنا چاہتے ہیں, ٹاپ نہیں بھی چھوڑیں, 90+ میں جاب لینا چاہتے ہیں, 90+ میں مارکس لینا چاہتے ہیں, نمبر لینا چاہتے ہیں, تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. اس کے علاوہ تمام وہ اسٹوڈنٹ جو ایف آئی کی تیاری کر رہے ہیں, جو پنجاب انفورسمنٹ آڈٹ آفیسر, اس کے علاوہ جو ہے جناب ایف آئی کی جناب اسسٹنٹ سب انسپیکٹر, اے ایس آئی, کانسٹیبل, یو ڈی سی آئی, تمام وہ لوگ, ہماری صرف 4000 فیس ہے اور یہ 15 جون تک جائے گی. تو اس کے 4 پوائنٹ ہو چکے ہیں, وہ سارے مل جائیں گے. اس میں ریکارڈ لیکچر آئے گا اور جناب آپ کو جو ہے ٹیسٹ کے لیے مٹیریل آئے گا. تو انشاءاللہ آپ بہت زبردست طریقے سے اس کی تیاری کر کے بہت آگے کچھ لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے جناب, اگر آپ جو ہے پی پی ایس سی پاس پیپر سیشن جوائن کریں گے تو 2000 فیس ہے, ایف آئی کی 4000 ہے. اگر آپ انفورسمنٹ آفیسر, آڈٹ آفیسر, چیف میونسپل آفیسر فائنانس, اس کے پھر ٹیسٹ سیشن جوائن کرنے کے 2500 روپے فیس ہے. لیکن اگر آپ اس کے لیکچر بھی لینا چاہتے ہیں, نوٹس بھی لینا چاہتے ہیں, تو 7500 فیس ہو جائے گی. تو یہ جناب ہماری محنت ہے. الحمدللہ آپ کو میں نے شاید آپ کو پتا ہے کہ جناب یہ میں نے یہاں پہ پوسٹ لگائی تھی, جب لوگ کامیاب ہوتے ہیں تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جناب میں کامیاب ہوا تو کس وجہ سے ہوا, میری کامیابی کے پیچھے کیا چیز, کس راز ہے. ماں باپ کی دعائیں سب سے پہلے ہوتی ہیں, لیکن اس کے بعد جو ہوتا ہے استاد کا رول بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو یہ جناب ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جناب جو کہ
جناب جن کا تعلق جو ہے مظفر کرتے ہیں، لیکن یہ لاہور میں سیٹلڈ ہے۔ اب دیکھیں لاہور سے یہ یہاں سے آئے تھے ڈی ایچ اے ملتان کے اندر جناب احوار علی صاحب، اور انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی ادھکتر لوکل گورنمنٹ میں۔ تو بات یہ ہے کہ ہماری اکیڈمی کا ریزلٹ ہوتا ہے جناب الحمدللہ، ہم چلتے ہیں جناب ٹو دا پوائنٹ۔ ٹو دا پوائنٹ مین، اب بہت سے لوگ دیکھتے ہیں کہ جناب ٹو دا پوائنٹ ہمیں سمجھ نہیں ڈالا کہ آپ وہ تیاری کریں جس سے آپ کو بس کافی ساری لرننگ ہو رہی ہے۔ آپ ہماری اکیڈمی کے پیج پہ جائیں اور یہاں پہ جا کے فوٹو میں جائیں، اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے جناب کتنے لوگ جو ہے سلیکٹ ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ جناب کیسے لوگ جو ہے یہاں پہ کامیاب ہوئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ہماری اکیڈمی کی کچھ میں نے ویڈیو بھی بنوا رکھی ہیں تاکہ لوگ جو ہے لوگوں کو پکچر کے علاوہ جو ہے لوگوں کی جو ویڈیو وغیرہ ہوتی ہیں اس کے اوپر بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ جناب ہماری اکیڈمی کے اسٹوڈنٹ جو ہے کس طرح سلیکٹ ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے جناب، تھینک یو ویری مچ۔ انشاءاللہ ہماری ملاقات جو ہے نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی۔ ہم انشاءاللہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں کمپلیٹ نیکسٹ بتائیں گے کہ جناب ایف آئی کی تیاری آپ نے کس طرح کر کے آپ بتا کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ نیٹ کا ایشو ہے جناب۔ اچھا جی، تو یہ جناب آپ یہاں پہ ریلز کے بھی دیکھ سکتے ہیں، بہت سے لوگوں نے ہماری ویڈیو بنا رکھی ہے اور آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تھینک یو ویری مچ جناب۔ اکیڈمی اگر آپ جوائن کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں ڈیٹیل دی ہوئی ہے، آپ کو پڑھ کے آپ جوائن کرتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔